معیشت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائلاگ سے کام لینا پڑے گا، مخاصمت سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا۔ گزشتہ روز ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ملک کی سطح پر اداروں میں کرپشن کے تاثر سے متعلق سروے جاری کیا۔ اس سالانہ سروے رپورٹ کے مطابق عوام کی نظر میں اس سال بھی پولیس ہی ملک کا سب سے کرپٹ ادارہ رہا۔ دوسرے نمبر پر ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ کا شعبہ، جبکہ تیسرے نمبر پر عوام عدلیہ کے ادارے کو سب سے کرپٹ سمجھتے ہیں۔ اس میں زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے کانٹریکٹ کس طرح دیے جاتے ہیں، کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس ملک کا کوئی بھی شہری جسے پولیس سے واسطہ پڑ جائے وہ بھی آنکھ بند کر کے اس سروے پر یقین کر لے گا، اور اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ماتحت عدلیہ کا کردار بھی کوئی مثالی نہیں ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی عدالتی نظام کو قانون کی حکمرانی کی پابندی کرنے والے 139 ممالک کی فہرست میں 130ویں نمبر پر رکھا گیا تھا۔ قومی سطح پر 45% کا ماننا ہے کہ انسداد کرپشن کے ادارے کا کرپشن کی روک تھام میں کردار غیر مؤثر ہے، یعنی نیب سمیت انسداد کرپشن اداروں پر بھی عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سندھ میں 65%، جبکہ پنجاب میں 69%، جبکہ کے پی میں 39% اور بلوچستان میں 32% افراد کا کہنا ہے کہ انسداد کرپشن کے ادارے پاکستان میں کرپشن روکنے میں ناکام ہیں۔ دوسری جانب صوبائی سطح پر دیکھا جائے تو سندھ میں تعلیم کے شعبے میں سب سے زیادہ کرپشن کا تاثر ہے، جبکہ پولیس دوسرے اور ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ تیسرے نمبر پر ہے۔ پنجاب میں پولیس کرپٹ ترین، ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ دوسرے، جبکہ عدلیہ تیسرے نمبر پر ہے۔ خیبر پختونخوا میں عدلیہ سب سے کرپٹ ترین شعبہ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ دوسرے اور پولیس تیسرے نمبر پر کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ بلوچستان میں ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ پہلے نمبر پر کرپٹ ترین ادارہ ہے، جبکہ پولیس دوسرے اور عدلیہ تیسرے نمبر پر۔ ہر محکمے میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، مگر اس کے لیے نظام کا شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر بھرتیوں کو یقینی بنانا اشد ضروری ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں شاید اس کا شدید فقدان موجود ہے۔ اس اہم معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب وقت دینے کے لیے۔ مظہر عباس صاحب، پچھلی کچھ عرصے میں حکومتوں نے بڑے بڑے دعوے کیے پولیس کو ٹھیک کرنے کے، عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے، لیکن ماضی کی طرح اس بار بھی جو یہ پرسپشن ہمارے سامنے آیا ہے، عوام یہی سمجھتے ہیں کہ پولیس کا ادارہ، عدلیہ کا ادارہ یہ کرپٹ ترین ادارے ہیں۔ ایسا کیوں کہ بڑی خواہش بھی موجود ہے، کوششیں بھی نظر آ رہی ہیں، دعوے بھی نظر آتے ہیں، لیکن اس میں بہتری نہیں ہوئی؟ شکریہ مسعود۔ دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرپٹ ترین ادارے ہیں۔ میں گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس سے بھی زیادہ کرپٹ اداروں کی نشاندہی میں کر سکتا ہوں، لیکن کیوں پولیس اور جوڈیشری کے بارے میں عوام کا یہ پرسیپشن ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ان کا واسطہ پولیس اور جوڈیشری سے رہتا ہے۔ یعنی جو آدمی پولیس میں جائے، پولیس میں اپنی کمپلینٹ لے کے جائے یا کسی کام کے لیے جائے، وہی آدمی پھر جوڈیشری میں بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے شاید پرسیپشن وائز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان سندھ میں میں کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں میرے نقطۂ نظر سے سب سے شاید کرپٹ ترین ادارہ بورڈ آف ریونیو ہے۔ اور آپ اسی طریقے سے آپ چلے جائیں، بلکہ سروے تو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ بھی ہے جس کو ہم بہت کلین کہیں یا کم سے کم کرپٹ ادارہ کہیں۔ میرا خیال ہے سروے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے ٹرانسپیرنٹ ادارہ کون سا ہے، کون سا ادارہ ایسا ہے کہ جہاں ون ونڈو آپریشن ہے، کون سا ادارہ ایسا ہے کہ جہاں شاید بہت کم پیسوں میں کام ہو سکتا ہے۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ بالکل کام بالکل فری آف کاسٹ لوگوں کا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اسی طرح ایجوکیشن، آپ کہہ کہ ایجوکیشن سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ سب سے ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن اس میں حیران کن بات مسعود یہ ہے کہ جیسے سندھ کی اگر مثال لیں
تو سندھ میں جس طرح بالکل صحیح لوگوں نے کہا کہ انسداد کرپشن کے جو ادارے ہیں وہ انتہائی کرپٹ ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے فوری طور پہ، اس لیے کہ چند سال پہلے اسی صوبے میں ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر جو ہے وہ کرپشن کے کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا جی، اور ایسے بے شمار مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں. تو میرے نقطۂ نظر سے ایک تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو اپنا تھوڑا سا پرسیپشن اس حوالے سے اور اپنا سروے کا انداز مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ جو سسٹم انتہائی کرپٹ ہو اس کے اندر آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ سب سے ٹرانسپیرنٹ ادارہ یا سب سے بہتر ادارہ کون سا ہے. کرپٹ تو آپ کو بے شمار ملیں گے، ایک کمپٹیشن ہے کرپشن کا. کانٹریکٹ کی آپ نے بات کی، ایک کانٹریکٹ پہ ایک کمیشنز پہ کتنا پیسے لیے جاتے ہیں ہم نہیں اندازہ کر سکتے. اسی طرح آپ پولیس لے لیں، کسٹمز لے لیں، ایکسائز لے لیں، کون سا ادارہ ہے جہاں اربوں روپے، اور میں کروڑوں کی بات نہیں کر رہا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں مظہر عباس صاحب، جو آپ فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح سے. لیکن جو پرسیپشن کی بات ہے تو پولیس کے حوالے سے پرسیپشن ٹھیک نہیں ہو سکا، عدلیہ کے حوالے سے پرسیپشن ٹھیک نہیں ہو سکا. حالانکہ میرا سوال یہ ہے کہ اس پر تو دعوے بھی کیے گئے، اس پر کوششیں بھی کی گئیں، خاص طور پر کے پی میں کیا گیا، مرکز میں کوشش کی گئی، پنجاب میں کوششیں کی گئیں، لیکن کہیں پر بھی یہ شعبہ جو ہے اس میں بہتری نظر نہیں آ رہی. لوگوں کا پرسیپشن سب چینج سے نہیں ہوا. اچھا قانون پولیس کے حوالے سے بنا تھا پولیس آرڈر 2002 جی، اور سب سے پہلے تو خود پولیس نے اس کو 2002 کے آرڈر کو جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. آج بھی اگر اوریجنل پولیس آرڈر 2002 اٹھا لیں، اور یہ بات عمران خان صاحب سے بھی کہی گئی تھی کہ آپ پنجاب میں پولیس آرڈر 2002 امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، آپ سب پولیس ریفارمز کی. سندھ میں تو کمال یہ ہوا کہ انہوں نے 2002 ختم کر کے 1861 میں چلے گئے تھے، پھر 2002 میں آئے، اس میں بھی انہوں نے مین چیزیں اس میں سے جو ہے کم کر دی. تو میرا خیال ہے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آرڈر 2002 ایک بنیاد فراہم کرتا ہے جس میں آپ کو ٹرانسپیرنسی بھی نظر آتی ہے، جس میں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی بھی نظر آتی ہے، جس کے اندر آپ کو پولیٹیکل انٹرفیرنس کم سے کم نظر آئے گی اس کے اندر. تو جو چیز آپ کے پاس آلریڈی چیزیں موجود ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ نیب کو پولیٹیسائز نہ کریں اور نیب اگر سیاست زدہ نہ ہو تو نیب کا بھی جو اگر قانون اٹھائیں تو قانون برا نہیں ہے نیب کا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہماری جو جوڈیشری ہے، ہمارے جو دیگر ادارے ہیں، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اچھے قوانین کو خراب کرتے ہیں. اچھے قوانین کو میں سے جو بہتر چیزیں ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو اچھے قوانین بنے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا. اب کرپشن کے حوالے سے آپ ایویکیو ٹرسٹ کو ذرا دیکھیں، آپ اربوں روپے کے، ابھی میں بات کر رہا تھا پچھلے دنوں ایویکیو ٹرسٹ کے حوالے سے، تو 40 سے 50 ارب روپے کی جو پراپرٹی ہے ایویکیو ٹرسٹ کی، اس کے اندر وہ گھپلا نظر آتا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے اس میں. تو کون سا ادارہ آپ کا نظر آتا ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا کوئی ادارہ جس میں درست کہہ رہے ہیں آپ. اور ہمارے پروگرام میں تو باقاعدگی کے ساتھ ایسے معاملات کو اٹھایا جاتا ہے، اس پہ کام کیا جاتا ہے، عوام کے سامنے لایا جاتا ہے. ہم کیونکہ پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں سر، تو ایک تو آپ نے جیسا فرمایا کہ کیونکہ پولیس اور عدلیہ سے عوام کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے پرسیپشن ہے. کیا اس کی ایک وجہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالیہ کچھ سالوں میں ماضی کی طرح یہی ہوتا رہا کہ لوگ پکڑے جاتے رہے، چھوٹتے جاتے رہے؟ وہ پولیس آرڈر کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ سارا معاملہ کہ انویسٹیگیشن الگ ہے اور پروسیکیوشن الگ ہے، تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن یہ جو کرپشن کے معاملات پر لوگوں کو خاص طور پہ پکڑا گیا، نیب نے پکڑا، ایف آئی اے نے پکڑا، کبھی قانون میں تبدیلی ہوئی، لوگ چھوٹتے رہے، کیسز ثابت نہیں ہوتے رہے، اس نے بھی یہ کردار ادا کیا ہے اس پرسیپشن کو مضبوط کرنے میں؟ بہت زیادہ. صرف اس نے ہی نہیں، دیکھیے نیلسن مینڈیلا نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کسی سسٹم کو سمجھنا ہو تو آپ ان کے اس ممالک میں جو جیل ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے ایک طرف تو میں آپ کو بتاؤں، جیسے کراچی سینٹرل جیل ہے، کوئی 107 کے قریب لوگ پھانسی کے منتظر ہیں اور 15 20 سال سے لوگ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جرم قبول کر لیا، ہمیں پھانسی کی سزا ہو گئی. اب سپریم کورٹ میں ہماری اپیل پڑی ہوئی ہے، کسی کی 5 سال سے پڑی ہے، کسی کی 10 سال سے پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں سزائے موت دے دیں، ہمیں لٹکا دیں،
یا ہمیں اس میں کیوں ڈالا ہوا ہے. اور دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ فوری طور پہ اگر کوئی انفلوئنشل پرسن ہے تو فوری طور پہ اس کا مقدمہ لگ بھی جاتا ہے, اس میں فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. تو رول آف لا کا نہ ہونا اور اس طریقے سے سلیکٹو ہونا جسٹس کا, سلیکٹو جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے, اس نے سب سے زیادہ لوگوں کا اعتماد جوڈیشری سے اٹھا دیا ہے. ہم تو صرف بڑے بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں نا کہ جی بڑے پولیٹیشینز ہیں, ان کے معاملات ہیں. صرف بڑے پولیٹیشینز کا معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی کیس پینڈنگ پڑا ہوتا ہے, سالوں پینڈنگ پڑا ہوتا ہے, اور اچانک وہ کیس لگ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے, اور ہماری یہاں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جب تحریک چلی تھی, اس کے بعد ہمیں یہ نظر آیا کہ شاید لوور کورٹ تک چیزیں جائیں, لیکن سپریم کورٹ سے زیادہ ہم نے تھوڑا بہت ہائی کورٹ میں نظر آیا, اور وہ بھی اس حد تک نظر آیا کہ چینلز پہ وہ خبریں چل جاتی ہیں, ان کی آبزرویشنز آ جاتی ہیں, ان کے ریمارکس آ جاتے ہیں, لیکن اس جوڈیشری نے جو لوور کورٹ تک کام کرنا تھا وہ کام نہیں کیا. اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جوڈیشری میں بھی اگر ہمیں کرپشن نظر آتی ہے تو ہمیں لوور کورٹ میں بھی نظر آتی ہے کہ کیس آگے نہیں چڑھتے. یعنی اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ میں فیصلہ ہو بھی جائے 3 مہینے میں 6 مہینے میں, تو 15 سال لگ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں اپیل میں, اور اسی طریقے سے آپ 4-5 سال لگا لیں سپریم کورٹ میں. اور یہ تو میرے خیال میں یہ جو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, یہ گھنٹوں اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. یہ تمام معاملات جو ہیں ان کا ادراک بھی موجود ہے, ان کے حل پر بڑی باتیں ہو چکی ہیں, کئی حل موجود بھی ہیں. جوڈیشری کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بڑا کام ہونا تھا نہیں ہوا, پولیس پہ بڑا کام ہونا تھا نہیں ہوا, تو وقت کی کمی ہے, یہاں پر ہمیں گفتگو کو روکنا ہوگا. یہ اتنا اہم موضوع ہے, اتنا ان ڈیپتھ اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے کہ ہم گھنٹوں اس پہ بات کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب مظہر عباس صاحب, شریک گفتگو تھے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور اہم معاملہ. ملک میں 7ویں اور پہلی مرتبہ ڈیجیٹل جو مردم شماری اس کا عمل کا آغاز ہونا تھا, وہ 1 سال گزر گیا, اس کے عمل کا آغاز نہیں ہو سکا. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اگر وقت پر نتائج نہیں ملے تو نئی حلقہ بندیوں کے مطابق وہ الیکشن نہیں کرا سکے گا. تو جب بھی الیکشن ہونے ہیں جلد یا بدیر, کیا الیکشن کے انعقاد پر اس معاملے کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے یا نہیں, اس پر تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پاکستان میں جلد یا بدیر انتخابات کی باتیں چل رہی ہیں, اور دوسری جانب ملک میں 7ویں اور پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری کے عمل کا آغاز ہی نہیں ہو سکا ہے. ادارہ شماریات کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس تاخیر کے باعث 7ویں مردم شماری اور خانہ شماری کے سرکاری نتائج اگلے سال اپریل کے آخر تک ہی فراہم کیے جا سکیں گے, جبکہ موجودہ اسمبلیوں کی مدت 12 اگست کو ختم ہو جائے گی. ڈان نیوز کے مطابق الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیوں کے لیے 6 ماہ کا وقت درکار ہوگا. اس صورتحال میں الیکشن کمیشن کے پاس آئندہ عام انتخابات موجودہ حلقہ بندیوں کی بنیاد پر کرانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. 2 روز قبل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ڈیجیٹل حلقہ بندیاں کرانے کا ارادہ رکھتی ہے, جس کے لیے الیکشن کمیشن کو 6 سے 7 ماہ درکار ہوں گے. پچھلے سال اکتوبر میں تحریک انصاف کی حکومت نے ملک میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری کرانے کا اعلان کیا تھا. اصل شیڈیول کے مطابق ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج اس سال دسمبر میں الیکشن کمیشن کو مہیا کیے جانے تھے, جس کے بعد الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کرنا تھا, مگر اب تک مردم شماری کا عمل کا آغاز ہو ہی نہیں سکا ہے. اس سال فروری میں پی ٹی آئی کے سابق وزیر اسد عمر نے بتایا تھا کہ دسمبر میں مردم شماری کے نتائج کے بعد حلقہ بندیوں کے لیے 6-7 ماہ دستیاب ہوں گے. ملک میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے ادارہ شماریات اور نادرا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا, جس کے مطابق نادرا کو مردم شماری کے لیے 1,26,000 ٹیبلٹس فراہم کرنا تھے. بتایا جا رہا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ کھولنے میں تاخیر اور موجودہ معاشی صورتحال کے باعث نادرا مطلوبہ تعداد میں ٹیبلٹس فراہم کرنے میں ناکام رہا, جس کی وجہ سے ٹرینرز اور ماسٹر ٹرینرز کا پروگرام بھی وقت پر شروع نہ ہو سکا. لیکن وفاقی منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال پرعزم ہے کہ آئندہ عام انتخابات اگلے سال اکتوبر میں 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری اور اس کے بعد کی جانے والی نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہوں گی. اہم معاملہ ہے اور اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر سینسس کا رزلٹ وقت پر نہیں آتا
اور جیسا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں ملا ہمیں وقت پر رزلٹ تو ہم وقت پہ حلقہ بندیاں نہیں کر سکیں گے، تو پرانی ہی حلقہ بندیوں پر ہمیں الیکشن کرانا پڑے گا. الیکشن تو ہو جائے گا نا، الیکشن کی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی؟ جی نہیں، الیکشن میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی. قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی مردم شماری کے رزلٹ فائنلی اپرووڈ، کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اپروو کرتا ہے، وہ ان کی طرف سے اپرووڈ جو بھی فائنل سینسس کے رزلٹ ہوں گے اس کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں ہوں گی اور اسی بنیاد پہ الیکشن ہو جائیں گے. اگر اس دوران نئی مردم شماری نہیں ہوتی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پرانی مردم شماری ہو جائے گا. اس کی جو پولیٹیکل کنسنسس ہے یا آپس میں اتفاق رائے ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قانونی طور پہ اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جیسے احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوئے تو آئندہ جو بھی الیکشن ہوں گے وہ پچھلے الیکشن سے زیادہ متنازع ہو جائیں گے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ کسی حد تک مجھے اتفاق ہے. دیکھیے پچھلی حلقہ بندیاں جو تھیں اور پچھلے جو مردم شماری تھی اس کے اوپر بنیادی طور پہ جو اعتراض تھا وہ صوبہ سندھ میں تھا، اور سندھ کی حکومت نے خاص طور پہ کراچی کے اندر جو مردم شماری کے نتائج تھے ان کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا. بلکہ نتائج پر ہی نہیں، اس بنیاد پر بھی اعتراض کیا تھا جس بنیاد پر یہ مردم شماری ہوئی تھی، اور وہ بنیاد یہ تھی کہ یہ مردم شماری اس طرح سے ہوگی کہ جس آدمی کا اوریجنل ایڈریس جہاں کا ہوگا، جہاں کا مستقل ایڈریس ہوگا، اس آدمی کا شمار اس جگہ پہ ہوگا، نہ کہ اس جگہ پہ جہاں پہ وہ اس وقت مردم شماری والے دن قیام پذیر ہے. تو یہ بنیادی اعتراض ہے اس وقت تھا. ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں، رہتے ہیں، یہاں کے وسائل استعمال کرتے ہیں، یہاں کی سروسز اور یوٹیلیٹیز کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اب ان کو جو وسائل کا ایلوکیشن ہونی چاہیے وہ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ پھر ان لوگوں کا اندراج تو اس علاقوں میں ہوتا ہے جہاں وہ رہتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ان کے اعتراض میں وزن تھا، لہٰذا اس کی بنیاد کو تبدیل کرنا بہت ضروری تھا. لیکن مسعود صاحب دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ کیا آنے والے جو مردم شماری ہے جو ہونے والی ہے، جو پلان کی جا رہی ہے یا جس پہ ابھی کام شروع ہونا باقی ہے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ ہماری اطلاعات تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد بھی یہی ہے جو پرانی مردم شماری کی تھی. تو پھر اتنا پیسہ ضائع کرنے کا، ادھر ٹیبلٹس منگانے کا، ان سب کا کیا فائدہ ہے اگر آپ نے بنیادی امور پر اتفاق رائے نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے لا حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. چلیں، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، لیکن جیسے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپریل تک ہم رزلٹس دے دیں گے الیکشن کمیشن کو، تو اپریل کو اگر ان کو رزلٹ ملتا ہے تو نومبر میں الیکشن ہونے 6 مہینے تو پھر بھی ان کے پاس ہوں گے. کیوں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں حلقہ بندیاں کرنے میں دقت ہوگی یا ہم وقت پر نہیں کر پائیں گے؟ اس کا بہتر جواب تو الیکشن کمیشن دے سکتا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو 4 مہینے چاہیے حلقہ بندیاں کرنے کے لیے. انہوں نے لاسٹ ٹائم جو اگست تک حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہوا ہے اس میں انہوں نے پورے پروسیس میں 4 مہینے لیے ہیں. تو میرا اندازہ تو یہی تھا کہ 4 مہینے کے اندر یہ کام ہو جانا چاہیے، اور اگر بالفرض یہ اپریل کے آخر میں نتائج مردم شماری کے اپرووڈ ہر لحاظ سے فائنل یہ مل جاتے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو اگر اس 4 مہینے کے کلیے کو صحیح مان لیا جائے تو اگست 2023 تک یہ حلقہ بندیوں کا کام بھی ہو جانا چاہیے. 1 آدھ مہینہ مان لیجئے کہ آپ تھوڑا سا کام تاخیر کا شکار ہو جائے تو شاید یہ سپٹمبر تک ہو جائے. جبکہ اگر وقت پہ اسمبلیوں کی تحلیل ہو یعنی اگست میں، تو اس کے 3 مہینے میں 2 مہینے میں الیکشن کرانا ہے، تو اس کا مطلب ہے اکتوبر میں الیکشن ہوگا. تو اکتوبر میں الیکشن کے لیے پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ تیاری ہو سکتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جس تقریب میں یہ اعلان کیا، میں وہاں موجود تھا، انہوں نے تو یہی کہا کہ اس میں 6 مہینے کے قریب ہمیں لگیں گے. اب وہ 6 مہینے ان کو ہو سکتا ہے کوئی بنیاد ہو جس کی وجہ سے کہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ نئی مردم شماری کے نتائج کو پورا سٹڈی کرنا یا اس سے پورے نتائج اخذ کرنا یہ شاید مشکل ہو، تو میں کہہ نہیں سکتا. لیکن میری دانست میں جو میری معلومات ہیں کہ 4 مہینے میں یہ کام ہو جانا چاہیے.
اور لیکن ابھی تو یہ اپریل 30 کا بھی بہت مشکوک معاملہ ہو گیا نا، کیونکہ وہ ابھی تک تو کام شروع ہی نہیں ہو سکا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈارٹ۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک جس دوران آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے اور پھر پروگرام کا سلسلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت معاشی چیلنجز کے چنگل میں بری طرح جکڑی ہوئی ہے۔ IMF پروگرام کی بحالی ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ فورن ایکسچینج مارکیٹ میں ڈالرز کا کال پڑ گیا ہے، جبکہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، خدا نخواستہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کل جاری ہونے والے زر مبادلہ کے اعداد و شمار کے مطابق سرکاری خزانے میں 78 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کی مزید کمی ہو چکی ہے، جس کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب 72 کروڑ ڈالرز رہ گئے ہیں، جو جنوری 2019 یعنی تقریباً 4 سال کی کم ترین سطح ہے۔ 4 سال بعد پہلی بار پاکستان میں زر مبادلہ ذخائر 7 ارب ڈالر سے بھی کم ہو چکے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قومی خزانے میں اب محض 1 مہینے کی امپورٹ کی ضرورت کے مطابق ڈالرز باقی رہ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سکوک بانڈز کی مد میں 1 ارب ڈالرز کی ادائیگی کو قرار دیا جا رہا ہے، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک میں موجود 6.25 ارب ڈالرز میں 5 ارب ڈالرز سعودی عرب اور چین کے ڈپازٹس ہیں، جن کو اصولی طور پر پاکستان اپنی تجارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے ملکی صنعت و کاروبار میں بیرونی ادائیگیوں کے لیے تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پاکستان سعودی عرب سے پہلے ہی بیل آؤٹ پیکج کے تحت 3 ارب ڈالرز قرض لے چکا ہے، جبکہ مزید 3 ارب ڈالرز کی درخواست وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پرسوں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں کی ہے، اور ڈار صاحب اس حوالے سے بہت پر امید ہیں۔ تاہم گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ اس مالی سال کے 5 ماہ کے دوران ڈالرز میں انفلو توقعات سے کم رہے، لیکن امکان ہے کہ مالی سال کے اختتام تک کی شرح بڑھے گی، جس سے زر مبادلہ ذخائر میں استحکام آ جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بتایا کہ 10 ارب ڈالرز کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے ساتھ پاکستان کو 23 ارب ڈالرز واپس کرنا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ قرضوں کی ادائیگی کی صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے، تمام بیرونی ادائیگیاں بر وقت کی جائیں گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی نیک تمناؤں سے انکار نہیں، لیکن فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ نہ زر مبادلہ ذخائر میں استحکام آ رہا ہے، نہ روپے کی بے قدری تھم رہی ہے، بلکہ ڈالر کے انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ کے بھاؤ میں قیامت خیز فرق آ گیا ہے، اور اس پر بھی ڈالر ڈھونڈنے سے نہیں مل پا رہا ہے۔ فکرمندی کی بات یہ بھی ہے کہ ڈالر ایسے وقت میں ناپید ہو رہا ہے جب پاکستان اور IMF کے درمیان ایک مرتبہ پھر میچ پھنس گیا ہے۔ IMF کی ٹیم کو اکتوبر میں پاکستان آنا تھا اور 3 نومبر تک پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی قسط ملنی تھی، لیکن تاحال معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ اسٹاف لیول ایگریمنٹ اور IMF بورڈ کی منظوری تو فی الحال دور کی بات ہے، ابھی نواں جائزہ اجلاس شروع نہیں ہو سکا، اور IMF چاہتا ہے کہ نویں جائزہ اجلاس اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے قبل پاکستان مستقبل کے معاشی فریم ورک کے اہداف پورے کرے۔ اس ماحول میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار IMF کو کبھی آنکھ دکھاتے ہیں تو کبھی نظریں جھکا لیتے ہیں۔ ڈار صاحب کی منمانیاں یا مجبوریاں اپنی جگہ پر، لیکن سچ یہ ہے کہ IMF سے قرض بحالی کا معاہدہ نہ ہونے اور امپورٹ کی ادائیگیوں کے لیے زر مبادلہ کی قلت کی وجہ سے ڈالر گرے مارکیٹ میں 250 روپے سے نیچے نہیں آ رہا، اور لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بھی ڈالر کے فری فلوٹ کو مکمل چھوٹ دے رکھی ہے۔ مرکزی بینک مؤثر انداز سے مداخلت نہیں کر رہا اور معاملات قابو سے باہر نکل رہے ہیں۔ ملک میں ڈالر کی قلت ہونے کی ایک وجہ افغانستان سے کوئلے کی غیر رسمی امپورٹ سمیت دیگر اشیاء کی اسمگلنگ بھی ہے، جو ڈالر میں ہو رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز حکومت نے لگژری آئٹمز کی امپورٹ پر پابندی تو ختم کر دی ہے، لیکن ان پر ڈیوٹی بہت بڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے ان اشیاء کی اب اسمگلنگ شروع ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ڈالر بلیک مارکیٹ سے خریدا جا رہا ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد کابل میں ڈالر آنا بند ہو گئے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ افغانستان کے مرکزی بینک کے پاس پاکستان کے اسٹیٹ بینک سے پورے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر زیادہ ہیں۔ جی ہاں، پاکستان کے پاس 6.7 ارب ڈالرز اور افغانستان کے پاس 7.8 ارب ڈالرز ہیں۔ خبریں ہیں کہ افغانستان کی امپورٹ کے لیے بھی پاکستان کا ڈالر استعمال ہو رہا ہے۔ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حفیظ پاشا صاحب، فارمر منسٹر فار فائنانس۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔
ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں زرعی مبادلہ کے ذخائر جو تیزی سے اس میں کمی آ رہی ہے، یہ گھٹ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے فضل سے ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ نمایاں طور پر کم ہوا ہے پچھلے 5 مہینے میں، یہ ایک اچھی بات ہے، مگر ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی خسارہ ہے تقریباً 3 ارب ڈالر کا، اس کو پورا کرنے کے لیے جو باہر سے پیسہ آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً 84% گر چکا ہے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ریمیٹنسز میں بھی پچھلے مہینے تقریباً 15% کمی آئی ہے۔ تو باہر سے لونز کا جو رفتار ہے وہ بھی بہت کم ہو چکا ہے، تو لہٰذا اگرچہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، اس کے باوجود ہمارے ریزروز اس لیے گر رہے ہیں کہ ہم اپنے کم تجارتی خسارہ کو بھی فائنینس نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دسمبر کی 2 تاریخ کو ہمارے ریزروز 6.7 ارب ڈالر صرف رہ گئے ہیں، ان میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 مہینے میں 3 ارب ڈالر کی کمی آئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا پاکستان کے دوست ممالک کے جو ڈپازٹ پاکستان کے پاس موجود ہیں انہیں بھی اپنی ادائیگیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان انہیں استعمال کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ کہوں کہ تجارتی خسارہ بہت کم ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ کے امپورٹس میں 20 سے 25% اب کمی آ رہی ہے، اور دوسری طرف البتہ ایکسپورٹس میں بھی کچھ کمی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مگر ابھی تک وہ صرف 1% ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو ریزروز 6.7 ارب ڈالر کے ہیں، ان میں کچھ یقیناً جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ سے جو 3 ارب ڈالر کی ڈپازٹس آئی ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب سینٹرل بینک ڈپازٹس کسی اور سینٹرل بینک میں رکھتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا، مگر اندازہ میرا یہ ہے کہ ایز اے اسپیشل کیس شاید سعودی عربیہ ہمیں اجازت دے کہ ہم یہ 3 ارب ڈالر کو وقتی طور پر استعمال کر لیں اگر ایمرجنسی کی ضرورت پڑے، اور پھر آگے چل کر آہستہ آہستہ ان کو واپس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب اور چین کے جو ڈپازٹس ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت صرف 1 ارب 70 کروڑ ڈالرز ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ چائنیز جو ڈپازٹس ہیں وہ سواپ فنڈز ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ڈپازٹ ہے وہ خاص طور پہ جو سعودی عربیہ کا ہے 3 ارب ڈالر کا، وہ عام طور پہ ایسے پیسے ڈپازٹ رکھے جاتے ہیں تاکہ ریزروز کا لیول زیادہ لگے، مگر عام طور پر ان کو استعمال کرنے میں بہت دقت آتی ہے، عام طور پہ اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم ان ریزروز کو استعمال نہیں کر سکتے تو ان کے ڈپازٹ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ ہم نہیں بتائیں تو ہمارے ریزروز 3.7 ارب ڈالر لگیں گے، جو کہ بہت زیادہ کم ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ ہمارا دوست ملک جس نے ہمارا ہر وقت ساتھ دیا ہے، انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے تو ہم ان سے اجازت لیں گے، اور کچھ اس کا حصہ جو ہے 3 ارب ڈالر کا اپنے تجارتی خسارہ اور باہر کے پیسوں کی واپسی میں کچھ حد تک استعمال شاید کر پا لیں۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں عالمی مالیاتی اداروں کے انفلوز میں کمی کی کیا وجوہات ہیں، یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا۔ دیکھیے واضح طور پر تو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے اتنی زیادہ کمی تو نہیں آئی ہے، وہیں سے پیسہ آ رہا ہے۔ ابھی تک جو پیسہ نہیں آ رہا ہے وہ آپ کے بانڈز آپ فلوٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور کمرشل بینکوں سے لون نہیں لے پا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 1.5 ارب ڈالر ہمیں بھجوایا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ دوسری طرف پچھلے ہفتے آپ یہ دیکھیے
کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک جسے ہم AIIB کہتے ہیں، انہوں نے بھی $500 ملین پہنچائے ہیں، اور ورلڈ بینک سے تقریباً پچھلے مہینوں میں $500 ملین آئے ہیں۔ یہ ملا لیں تو آپ یہ تقریباً $2.5 ارب بن جاتا ہے، جبکہ ٹوٹل جو اماؤنٹ آیا ہے وہ تقریباً 4-4.5 تو ارب ڈاکٹر صاحب کیا کے کہہ رینج سکتے میں ہیں ہم کہ اب اس مالی سال میں جتنے بھی ماہ بچے ہیں اس دوران بیرون دنیا سے مزید کتنے ڈالرز آنے کی توقع ہے؟ دیکھیے، جو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، پھر ہم اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکے گا انشاءاللہ یا نہیں۔ ہماری منسٹری آف اکنامک افیئرز جو ہے وہ ہر مہینے ایک رپورٹ چھاپتی ہے کہ باہر سے کتنا پیسہ آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اس سال باہر سے جو پیسوں کی ضرورت ہے وہ تقریباً $22.8 ارب کی ضرورت ہے، اور اکتوبر تک تقریباً $4.8 ارب آ چکے تھے۔ تو اب ہمیں اگلے 7 مہینے تقریباً 8 مہینے انفیکٹ آپ کو تقریباً $18 ارب کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ پیسہ کس طرح آئے گا اور کس طرح ہم اپنے خسارے کو پورا کرتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم IMF کے امبریلا کے نیچے موجود رہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب IMF کے 9ویں جائزہ اجلاس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مزید کون سی شرائط ہے جو پاکستان کو پوری کرنی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو آپ نے اگریمنٹ کیا تھا میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز، اس میں آپ نے بہت سے ایکشنز اور ریفارمز آپ نے کمٹ کیے تھے۔ ان میں جو مشکل ریفارمز ہیں اور ایکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پیٹرولیم لیوی اور FBR ریونیوز کو ملا لیں تو ان میں پہلے 5 مہینے میں کافی بڑا شارٹ فال ہوا ہے۔ تو اگریمنٹ آپ کا یہ ہے پالیسی فریم ورک میں کہ آپ ایڈیشنل ٹیکسیشن لے آئیں گے، اور اگر گنجائش ہو تو سیلز ٹیکس جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پر جو ہم نے ختم کر دی تھی اس سال، اسے کچھ حد تک واپس بھی لائیں گے۔ تو ایک تو ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو بجلی اور گیس کی نرخوں میں اضافہ کرنا ہے، اور حکومت کچھ حد تک اس بات سے گھبرا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں افراط زر جو ابھی بھی 25% تک پہنچ چکا ہے، خدا نخواستہ اور بڑھ جائے۔ مگر ہمیں اپنا سرکولر ڈیٹ کم کرنا ہے، اور بجٹ پہ جو سبسڈیز کا بوجھ ہے اس کو تقریباً آدھا کرنا ہے اس سال۔ تو یہ سخت اقدامات ہیں۔ ہم نے لیٹر آف انٹینٹ جو ہماری حکومت نے، فائنانس منسٹر صاحب اور گورنر اسٹیٹ بینک نے ایشو کیا تھا IMF کو، اس میں موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان ان کو کر پائے گا یا نہیں۔ اب کوشش تو یہ یقیناً ہونی چاہیے کہ ہم اپنے جو کمٹمنٹس ہیں پورے کریں، اس لیے کہ اس وقت IMF کی چھتری کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے۔ اس کے بغیر پیسے کا جو فلو چھوٹا موٹا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ IMF کے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے وہ جاری رہے، لیکن ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں وزیر خزانہ کے جو انٹرویوز ہوئے، کسی انٹرویو میں وہ بہت سخت لہجہ اختیار کرتے نظر آئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ تو یہ سردی گرمی کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ نرم لہجہ اختیار کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یقیناً ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کچھ حد تک پریشان ہیں کہ اتنے سخت اقدامات پہ ہم نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، لہٰذا اس پریشانی میں شاید وہ کچھ کہہ گئے۔ مگر مجھے اس بات کا یقین ہے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم IMF کے پروگرام کو پوری طور پر مکمل کریں گے۔ اس سال کے اینڈ تک، جون تک، ہم 9واں، 10واں اور 11 ریویو پورا انشاءاللہ کریں گے۔ اس بات کا سب کو احساس ہے کہ اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ IMF کی چھتری کی ہمیں ضرورت رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان ایک بدترین سیلاب سے گزرا ہے، اور توقع کی جا رہی تھی کہ ان مشکل اور نامساعد حالات میں IMF کچھ نرمی برتے گا، لیکن وہ نرمی نظر نہیں آ رہی۔ جو پاکستان کو اس صورتحال میں ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، وہ انشاءاللہ نظر ضرور آئے گی۔ IMF نے یہ کہا ہے آپ سے
کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ ہے، اس وقت آپ یہ سوچیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں پاکستان میں، یہ تاریخ کا سب سے خراب سیلاب رہا ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے ہم سے کہ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے پیسے کتنے آپ اس سال خرچ کریں گے، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس، یہ ایسٹیمیٹ ہمیں بنا کے دیں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ریلیکسیشن کریں بجٹ ڈیفیسٹ کے ٹارگٹ میں. تو یقیناً حکومت اس پہ کام کر رہی ہوگی، اور اگلے میرے خیال سے کچھ دنوں میں وہ ایسٹیمیٹ پیش کر دیا جائے گا، اور اس سے کچھ بجٹ خسارے میں گنجائش اور پیدا ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اگر آئی ایم ایف قرض بحالی میں مزید 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ ملک کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت پریشان کن سچویشن ہوگی. نومبر 3 کو 3 تاریخ کو ریویو شروع ہو جانا چاہیے تھا، نواں ریویو، اور اب تو تقریباً 1 مہینے سے زیادہ وہ ڈیلے ہو چکا ہے. بس کوشش یہ ہونی چاہیے حکومت کی، جو ریکوائرمنٹس انہوں نے کہے ہیں کہ ہمیں یہ ایسٹیمیٹس چاہیے آئی ایم ایف نے، وہ فوراً جلد سے جلد کریں. اور دسمبر کے مہینے میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جنوری کے آغاز میں نواں ریویو کا پروسیس شروع ہو. اس سے آگے یہ پروسیس کو نہیں جانا چاہیے، ورنہ انسرٹنٹی میں اور اضافہ ہوگا، اور باہر سے پیسے آنے کی رفتار اور نئے کمٹمنٹس رک جانے کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، اس وقت انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ میں بڑا فرق ہے، تو کیا حکومت نے ڈالرائزیشن کو مکمل چھوٹ دے رکھی ہے، اور ایسی صورت میں اسٹیٹ بینک کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، میری گزارش یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو ایک لحاظ سے پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ درآمدات کو ہم اس طرح کم کریں کہ ایل سیز کو روکیں، ہم سب کی گزارش یہ ہے کہ مناسب پالیسی اس وقت یہ ہے کہ آپ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی اختیار کریں. یہ کوشش پوری کریں کہ کسی طرح سے یہ جو فرق پیدا ہو گیا ہے فلوٹنگ ریٹ میں، انٹر بینک ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں، یہ بالکل کم سے کم ہو. اس لیے کہ جو پرابلم اب کھڑا ہونے لگا ہے کہ ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں، اور کچھ پیسہ حوالے پہ جا رہا ہے، اور شاید اب آہستہ آہستہ ہمارے برآمدات بھی ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. لہٰذا مناسب پالیسی یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا جو فاصلہ ہے اپنے 2 مارکیٹس میں وہ کم سے کم. ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ترسیلات زر میں کمی آ گئی ہے، 6% کمی آ چکی ہے. اوورسیز پاکستانی ڈالرز کیوں نہیں بھیج رہے، اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ بھیجنے والی بات نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ حوالے کے تھرو پیسہ آ رہا ہے، اس لیے کہ فرق جو ہے وہ تقریباً 10% سے زیادہ ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ کچھ حد تک اپنے پیسے ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اکتوبر نومبر میں کافی کمی آئی ہے ریمیٹنسز میں. ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جو معاشی چیلنجز پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں، ان کی بہتری کے لیے کیا تجاویز آپ دے سکتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایکسچینج ریٹ پالیسی کو مناسب کریں، اور فاصلہ جو ہے 2 ایکسچینج ریٹس میں، اوپن مارکیٹ فلوٹنگ ریٹ میں، فوراً ختم کریں، تاکہ ہمارے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ڈائیورٹ ہونا ختم ہو جائیں. اس پالیسی سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ درآمدات کو کم کریں گے، مگر ساتھ ساتھ اپنے برآمدات کو بھی سٹیمولیٹ کر پائیں گے. دوسری طرف ٹیکسیشن میں جو آپ کی گیپ پیدا ہو گیا ہے، گزارش یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز، اب سیلز ٹیکس آپ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ اگر بڑھانے چلیں تو خطرہ یقیناً موجود ہے. کچھ کم اس لیے ہوا ہے کہ باہر کی قیمت کم ہوئی ہے، کافی 20% کم ہوئی ہے تیل کی، مگر آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے آپ ڈائریکٹ ٹیکسز میں اور کچھ حد تک امپورٹ ڈیوٹیز میں اضافہ کریں، اور اس کے نتیجے میں ریونیوز میں اضافہ کریں. اور اگر آپ ایکسچینج ریٹ پالیسی کو مارکیٹ بیس کرتے ہیں تو اس سے بھی ریونیوز میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور تیسری طرف جو سب سے اہم ایک طرح سے ہے کہ ہمارا پاور سیکٹر جو ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پاکستان کا بلیک ہول بن چکا ہے. آپ یہ سوچئے پچھلے سال سبسڈیز پر پاور سیکٹر اور باقی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پر
جو ہم نے خرچہ کیا، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ڈیفنس ایکسپینڈیچر سے بھی زیادہ ہو گیا. یہ تاریخ کی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. ہمارا سیکیورٹی سب سے اہم ہے اور ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کے فل پروویژنز رہیں. آپ کو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو آپ سبسڈیز وغیرہ دے رہے ہیں وہ کم کرنا بہت ضروری ہے، اور فوراً سے فوراً آپ مختلف اقدامات لیں، پرائیویٹائزیشن، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وغیرہ کی طرف آگے بڑھیں، اور اس طرح سے جو آپ کا خسارہ ہے پبلک سیکٹر کا اسے کم کرنے کی جلد سے جلد کوشش کریں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا، فارمر منسٹر فار فائنانس، ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایکسچینج ریٹ بڑا مسئلہ ہے، پاور سیکٹر بلیک ہول بنا ہوا ہے، اسٹیٹ اون آرگنائزیشنز کو سبسڈی جو ہم دیتے ہیں وہ مسئلہ ہے. کئی مسائل کی طرف توجہ دلائی، لیکن اور بھی کئی مسائل ہیں جو ہمارے ہی پروگرام میں مختلف معاشی ماہرین بیان کرتے رہے، ان پر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. پاکستان میں اقتدار کی کھینچاتانی اور 8 ماہ سے جاری سیاسی دھما چوکڑی ملکی معیشت پر قیامت بن کر ٹوٹ رہی ہے. ملک میں ڈیزل، پیٹرول، بجلی، گیس اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں. معیشت و کاروبار کے تمام اشاریے تشویشناک اور مایوس کن ہیں. اسٹیٹ بینک میں زر مبادلہ کے ذخائر 4 سال کی کم ترین سطح پر ہیں. ماہانہ بنیادوں پر برآمدات میں مسلسل 3 ماہ سے کمی کا رجحان ہے. اس مالی سال بیرون ملک سے ترسیلات زر میں 6% کمی آ چکی ہے. مہنگائی کی شرح پچھلے 4 ماہ سے مسلسل 25% کے آس پاس ہے. شرح سود بڑھ کر 24 سال کی بلند ترین سطح 16% پر پہنچ چکی ہے. ڈالر نہ ہونے پر بینک امپورٹرز کی ایل سیز کھولنے سے کترا رہے ہیں. ریٹنگ ایجنسیز موڈیز اور فچ نے کریڈٹ ریٹنگ حد درجہ منفی کر دی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی بانڈز کی قدر 60% تک کم ہو چکی ہے. اس مالی سال براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 52% کمی آ چکی ہے. سرکاری کارپوریشنز کے خسارے اور واجبات 5000 ارب روپے ہیں. اوورسیز انویسٹرز چیمبر کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد منفی 4% ہو گیا ہے. گیلپ کے سروے میں 88% کاروباری ادارے ملک کی سمت کو غلط سمجھتے ہیں. زرعی اور صنعتی ترقی اور جی ڈی پی گروتھ پر سنگین خدشات پیدا ہو گئے ہیں. ادائیگیوں کا توازن بگڑ رہا ہے. معاشی ماہرین ڈیفالٹ کے خطرات سے متنبہ کر رہے ہیں. دنیا کو بڑے سیریس ڈاؤٹس ہے ہماری کیپیسٹیز کے حوالے سے، ہمارے ایکسٹرنل لائبلٹیز جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر پائیں گے. بالکل یہ فیئر تو ہے، کیونکہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے کامران بھائی، اگر آپ دیکھیں 7 سال میں ڈبل ہو چکا ہے. $65 بلین سے $130 بلین سے زیادہ ہو گیا ہے. یعنی ہر سال ہم نے کوئی 10 سے 11 بلین ایڈ کیے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو ادائیگیاں ہیں، جو ری پیمنٹ ہے، وہ تقریباً $20-22 بلین ہر سال کی ہیں. تو اگلے 3 سال کا ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی $65 بلین سے زیادہ پاکستان کو صرف ڈیٹ ری پیمنٹ میں کرنے ہیں. یہ میں گیپ نہیں بتا رہا. اگر ہم نے ازیوم کیا کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو زیرو بھی کر لیا تو آپ کو $65 بلین پے کرنے ہیں، جو ناممکن ہے. تو اس لیے فیئر بالکل بجا ہے. اب یا تو دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں، یعنی آئل $50 ہو جائے اور کمرشل یا کریڈٹ مارکیٹس اچھی ہو جائیں اور یورو بانڈز مل جائیں، جس کے چانسز کم لگ رہے ہیں. دوسرا حل یہ ہوگا جو مجھے لگ رہا ہے کہ 4-6 ماہ تو شاید یہ بغیر ڈیفالٹ کے گزار لیں. اس کے بعد یا تو پاکستان کو چائنا اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے ری پروفائلنگ کرنی ہوگی ڈیٹ کی، یا پھر اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کو پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ ادائیگیاں روک دے. اگلی کوئی بھی حکومت آئے اس کو ایک IMF کا پروگرام لینا پڑے گا جو اس سے ڈبل ہوگا اور وہ سخت ہوگا. اور وہ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اگر سعودی عربیہ اور چائنا نے میچیورٹی کو آگے کر دیا تو پاکستان کی ایک جیت ہوگی. ادروائز پاکستان کا ڈیفالٹ کا خطرہ ہوگا. کاروباری برادری کے مطابق سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو دھچکا لگا ہے. روپے کی قدر میں کمی اور مہنگائی نے معیشت کا دھرکس نکال دیا ہے، جبکہ ڈالر ناپید ہونے سے صنعتی امپورٹس تک رک گئی ہیں. جو انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ شیک ہو گیا ہے. سب سے بڑی جو وجوہات ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اس کے بعد جس تیزی سے ہمارے روپے کی قدر کم ہوئی ہے وہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ انفلیشن. آپ کو آئیڈیا یہ ہے کہ کتنی زیادہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں. گورنمنٹ جو ریکارڈڈ نمبر ہے وہ تقریباً 30% ہے. میرے خیال میں 30 سے کہیں زیادہ ہوگا. میرے خیال میں 50% کے قریب ہوگا. اوپر سے جو روپے کی قدر کم ہوئی اس نے اور کاسٹ بڑھا دی. جو کمپنیز کے ڈیویڈنڈ تھے وہ ریمٹ نہیں کر پا رہے. آج تقریباً کوئی 9 مہینے ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہمیں پرابلم آنا شروع ہو گیا کہ اسپیئر پارٹ
पार्ट्स की LC नहीं खुलना शुरू हुई। तो जाहिर बात है अगर आपकी मशीन लगी है और स्पेयर पार्ट आपके प्रॉब्लम कर रहे हैं और आपने इंपोर्ट करना है तो वो उसका मसला खड़ा हो चुका है। और पिछले कोई हफ्ते के अंदर काफ़ी बेसिकली जो नॉइज़ क्रिएट होनी शुरू हो गई है कि जो रॉ मटेरियल की है वो LCs नहीं खुल रही हैं। और आपको पता होगा कि इस वक्त पोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा बैकलॉग है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है। और आने वाले दिनों में अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया तो ये तो एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देगा, बिकॉज अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपके जो तमाम मजदूर जो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनका रिस्क है कि वो जो है ना वो बेरोजगार हो जाएं। एक्सपोर्टर्स का मानना है कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए तरजीहात का तयन होना ज़रूरी है। सनतें चलेंगी तो रोज़गार में भी इजाफा होगा और बैरून मुल्क से डॉलर्स भी आएंगे। बांग्लादेश ने पिछले 5 महीने में अपनी एक्सपोर्ट $2.25 बिलियन बढ़ाई है। 16.5 की उसने बढ़ा के 18.64 पे चला गया। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है मेरी $300 मिलियन 5 महीने में कम हुई है, 4% की 16% बढ़ी है। मुल्क को ये समझना पड़ेगा कि प्रायोरिटी हमारे पास पैसे कमाना है दुनिया से, या एक्सपोर्ट के थ्रू आ सकती है या रेमिटेंस के थ्रू आ सकती है। तो मैं कहता हूँ प्रायोरिटी पहले तो सेट होनी है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट। और उस ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें हर चीज़ अपनी जितने हमारे रिसोर्सेज हैं वो बिजली गैस में हीटर से और इस वक्त गीज़र से नहाने के लिए नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हमें अपनी सनतों को चलाना चाहिए। हमें पूरी ताकत से इस वक्त जो हमारे पैसे हैं वो हमें लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट में नहीं खर्च करने चाहिए। हमें वो पैसे जो है वो खर्च करने चाहिए जो रॉ मटेरियल्स हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के, जिसकी 84-85 में LCs नहीं खुल रही या जो रुई की शॉर्टफॉल है, हमें उसमें वो पैसे खर्चने चाहिए ताकि हम उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करके और वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट के डॉलर ला सके। माशी माहिरीन के मुताबिक मिसमैनेजमेंट की वजह से स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के दरमियान तजादात पैदा होने का खदशा है, जबकि बैंकों की जानिब से LC न खोला जाना भी डिफॉल्ट की इब्तिदाई शक्ल है। अब जो आप बैंकों को ये कह रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन ओपन नहीं रखें, तो क्या करेंगे? वो यही करेंगे ना कि वो LCs नहीं खोलेंगे। पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से पाकिस्तान की मार्केट बंद है, LCs नहीं खुल पा रही है। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जो हम दूसरे जो रिलेटेड लोग हैं वो सब कहते हैं कि यही तो डिफॉल्ट है। आप तो कहने को ये है कि आपने डिफॉल्ट नहीं किया है, मगर आप LC नहीं खोल पा रहे ना जी, आपके पैसे नहीं है LC खोलने के लिए। तो और आप ये कह रहे हैं कि $1 लाख से कम करेंगे, 50,000 में कम करेंगे। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो ये डिसाइड करे कि कौन से ऐसी LCs हैं जो इररेलेवेंट हैं, उनको बंद करें ना। अभी क्या हो रहा है कि शैम्पू तो आ रहा है मगर रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें मिसमैनेजमेंट है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक अगर आपस में डैगर्स ड्रॉन हुए, अगर वजीर खजाना साहब ये कहते रहे कि बैंकों ने नाजायज पैसे बनाए हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि बैंकों का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक कन्फ्रंटेशन हो जाएगा? जिसने गलती की उसको जरूर पकड़े मगर उनको साथ लेके चलें। बैंकरों के नज़दीक एक्सचेंज रेट में तवाज़ुन और ज़र मुबादला की कमी को दूर करने के लिए स्टेट बैंक को डॉलर्स को इसकी हकीकी कीमत पर रखना होगा। डॉलर की कदर में मसनूई कमी मुल्क के लिए तबाहकुन होगी। हालात बहुत ख़राब हैं, रिजर्व्स जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं और स्टेट बैंक इन हालात में पूरी कोशिश कर रहा है जो भी उसके पास ज़राए हों, एक तरह से वो एक्सचेंज कंट्रोल का पुराना निज़ाम जो है वो जुज़वी तौर पर मेरा अपना ख्याल है कि इस्तेमाल कर रहा है ताकि किसी तरह से सूरत हाल को मैनेज किया जाए और रिजर्व्स में जो कमी की रफ्तार है उसको किसी तरह से कंटेन किया जाए। जो रेट है एक्सचेंज रेट इस वक्त डॉलर की वैल्यू वो काफ़ी हद तक इर्रेलेवेंट है, ट्रू मार्केट रेट ये नहीं है। इस वक्त इतना ज़्यादा डिफरेंशियल है ओपन मार्केट में और फ्लोटिंग इंटरबैंक रेट में कि जो ट्रू मार्केट रेट है वो ओपन मार्केट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। जितना इसको आर्टिफिशियल तरीके से कम रखा जाएगा डॉलर की वैल्यू को, उतना ही ज़्यादा हमारे मुल्क को नुकसान होगा। माशी उमूर के सहाफ़ियों और तजज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत का इलाज IMF की तशख़ीस करदा नुस्खे के बगैर मुमकिन नहीं। शहबाज हुकूमत को IMF प्रोग्राम के हवाले से अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी, अखराजात कंट्रोल करना होंगे और IMF की शराइत और अहदाफ पर मुकम्मल अमल करना होगा। अगले 3 महीने दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में 5.8 अरब डॉलर पाकिस्तान की लायबिलिटीज मैच्योर कर रही हैं। अगर ये बात भी सही है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, रेमिटेंसेस भी गिर रही हैं, ट्रेड डेफिसिट बेशक गिर रहा होगा, लेकिन जहां पे हमारे अभी रिजर्व्स खड़े हैं और जिस किस्म की हमारे इनफ्लोज आ रहे हैं, वी आर नॉट इन अ पोजीशन
کہ اس قسم کی آؤٹ-فلوز کو ہم لوگ 3 مہینوں کے لیے سپورٹ کر سکیں. سونر اور لیٹر، ابھی نہیں، اگر اگلے ہفتے نہیں تو جنوری کے مہینے میں نہیں تو فروری کے مہینے میں نہیں، لیکن سونر اور لیٹر ڈار صاحب کو ماننا پڑے گا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر 2 ارب روپے اشتہارات کی مد میں منظور کیا. سپلیمنٹری گرانٹ 30 کروڑ روپے VVIPs کے فورن وزٹس کے لیے آپ نے اپروو کیا. 75 اراکین کی آپ کی کابینہ ہے. میں آپ کو منسٹرز کے گھروں، ان کے دفاتر میں لے جاتا ہوں جہاں پہ نئی SUV گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنا، اگر وہ IMF کے پروگرام میں رہنا چاہتی ہے تو اپنے جو رویوں میں تبدیلی لائے، IMF کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرے. آپ کو اگر پروگرام میں رہنا ہے تو آپ کو تمام شرائط ماننی پڑیں گی. موجودہ معیشت کا ایک مجموعی خاکہ پیش کرنے کی آپ کے لیے کوشش کی ہم نے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.